یہ کہانی ہے ایک بہت بڑی فوج کی جو ایک مقدس شہر کو تباہ کرنے نکلی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کے غرور کی، ایک شہر کے ایمان کی اور ایک ایسے معجزے کی جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا ہاتھی اور مکہ پر حملہ، وجہ کیا تھی؟ آخر ابرہہ نامی بادشاہ کے دل میں ایسا کیا تھا کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ چلیں اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس پوری کہانی کی جڑیں دراصل ابرہہ کے حسد اور غصے میں ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر وہ کعبہ کو کیوں مٹانا چاہتا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ ابرہہ کو اس بات سے بڑی جلن تھی کہ مکہ، جہاں نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی منظم حکومت، وہ پورے عرب کا مرکز کیسے بنا ہوا ہے۔ دور دور سے لوگ حج اور تجارت کے لیے وہاں کھینچے چلے آتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ کی دولت اور عزت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن یہ ابرہہ تھا کون؟ اس کی اپنی کہانی بھی کسی عجوبے سے کم نہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ غلامی کی زنجیروں سے نکل کر بادشاہی کے تخت تک آخر پہنچا کیسے۔ سوچے ذرا، ابرہہ کی کہانی کسی شہزادے کی نہیں بلکہ ایک غلام سے شروع ہوتی ہے۔ اسے رومی سلطنت نے 1,00,000 کی فوج دے کر یمن فتح کرنے بھیجا۔ وہاں اس نے ایسی کامیابی حاصل کی کہ خود کو حبشہ سے آزاد قرار دے دیا، یہاں تک کہ جب اسے ہٹانے کے لیے فوج بھیجی گئی تو وہ فوج بھی اسی سے آ ملی، اور یوں وہ پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا۔ ابرہہ نے تقریباً پورے عرب پر اپنا سکہ جما لیا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو اسے ہر وقت کھٹکتی تھی، اور یہیں سے اصل مقابلہ شروع ہوتا ہے، اس کی کعبہ کا متبادل بنانے کی کوشش۔ تو ابرہہ نے سوچا کیوں نہ لوگوں کی توجہ مکہ سے ہٹا دی جائے۔ اس نے اپنے دارالحکومت سنا میں ایک ایسا شاندار چرچ بنوایا جو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر دے۔ اسے دنیا بھر کے ہیرے جواہرات سے سجایا گیا۔ یہ اس وقت عرب کی سب سے خوبصورت عمارت تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں کعبہ ایک بہت ہی سادہ اور پرانی عمارت تھی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ مکمل ناکامی۔ اتنی محنت اور پیسہ لگانے کے باوجود ایک بھی شخص اس کے گرجا گھر کی طرف نہیں آیا۔ سب لوگ اسی پرانے سادہ کعبے کی زیارت کو جاتے رہے۔ اس ناکامی نے ابرہہ کے غرور کو توڑ دیا اور اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جہاں ابرہہ نے اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کعبہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں بلکہ 60,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار جمع کیا، جس کے آگے ایک بہت بڑا جنگی ہاتھی تھا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، کعبہ کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اور ہاں، یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تاریخ دانوں کو حال ہی میں کچھ ایسے قدیم کتبے بھی ملے ہیں جن میں ابرہہ کے اس حملے کا ذکر ملتا ہے، جو اس واقعے کو تاریخی طور پر اور بھی پختہ بنا دیتا ہے۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے باہر پہنچی تو اس نے شہر کے سردار عبد المطلب کو بلوایا۔ اب سب یہی سوچ رہے تھے کہ وہ کعبہ کی امان مانگیں گے، لیکن انہوں نے جو کہا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ ابرہہ تو یہ سن کر ہنس پڑا، طنزیہ انداز میں کہنے لگا، کمال ہے بھائی، میں تمہارا مقدس گھر گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے؟ مجھے لگا تھا تم کوئی بہادر آدمی ہوگے۔ اس پر عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے وہ مانگ رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا اپنا مالک ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ اور پھر وہ دن آیا جب ابرہہ نے حملے کا حکم دیا، لیکن جو ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو ایک عجیب ہی بات ہوئی۔ فوج کا سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی جو حملے کی قیادت کر رہا تھا، اچانک اپنی جگہ پر جم گیا۔ اسے مارا پیٹا گیا، دھکیلا گیا، لیکن وہ 1 انچ بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر اچانک آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہوئے، ایسے پرندے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے وہاں نہیں دیکھے تھے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور انہوں نے سیدھا ابرہہ کی فوج پر برسنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہاں کچھ تاریخ دان اس کی ایک اور وجہ بھی بتاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ چیچک یعنی اسمال پاکس کی کوئی بہت شدید وبا تھی۔
کیونکہ روایتوں کے مطابق جیسے ہی وہ کنکریاں فوجیوں کو لگتیں ان کا گوشت گل کر جھڑنے لگتا تھا۔ وجہ جو بھی ہو، نتیجہ ایک ہی تھا۔ ابرہا کی 60,000 کی پوری فوج نیست و نابود ہو گئی۔ خود ابرہا بھی بری طرح زخمی ہو کر بھاگا اور راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ یہ صرف ایک فوج کی شکست نہیں تھی، اس واقعے نے پورے عرب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا اور ایک نئے دور کی بنیاد ڈالی۔ تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو مکہ کا قبیلہ قریش، جو پہلے صرف کعبہ کے نگران تھے، پورے عرب کے لیڈر بن گئے۔ دوسرا، کعبہ کی عظمت اتنی بڑھی کہ مکہ کی دولت کئی گنا ہو گئی۔ اور تیسرا، وہاں عکاظ کے نام سے ایک بہت بڑا سالانہ میلہ لگنے لگا، جو صرف تجارت کا ہی نہیں بلکہ شعر و شاعری اور ثقافت کا بھی سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ اور اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ جس سال یہ سب ہوا، جسے عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا جانے لگا، اسی سال ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کی ہزاروں سال پرانی آگ خود بخود بجھ گئی، اور اسی سال مکہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو کیا یہ صرف ایک بادشاہ کے تکبر کا انجام تھا، یا ایک بڑی سلطنت کے زوال اور ایک نئے عالمی عقیدے کے آغاز کی نشانی؟ یہ سوال آج بھی تاریخ کے اوراق میں گونج رہا ہے۔